السلام علیکم۔ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب کلائی پہ اکثر زنانہ گھڑی باندھتے تھے، تو اسے دیکھ کر اکثر طلباء ہنس پڑتے تھے، یار انہوں نے لیڈیز واچ کیوں پہنی ہوئی ہے۔ کچھ عرصے بعد ایک وائس چانسلر کے ذریعے ان پہ انکشاف ہوا کہ یہ ان کی مرحومہ بیوی کی گھڑی ہے اور وہ اب بھی اپنے محبوب کی یادوں میں جی رہے ہیں، اس لیے وہ اس گھڑی کو پہنتے ہیں۔ اس بات سے ہم نے یہ سیکھا کہ کچھ لوگ اپنے محبوب کی رحلت کے بعد بھی ان کے غم و الم میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ اپنی یادوں کو ان سے دور نہیں کر سکتے۔ کچھ دل بنا بولے بھی محبوب کے رنج و الم کو محسوس کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک ہاسپٹل میں جانا ہوا، کسی مریض سے ملنے جانا تھا۔ کوریڈور میں ایک لڑکی کی چلتے چلتے اچانک وگ گر گئی۔ چونکہ اس کے سر پہ بال نہیں تھے، وہاں موجود لوگ ہنسنے لگ پڑے۔ وہاں پر ایک عورت نے وہ وگ اٹھانے میں اور اس کے سر پہ لگانے میں اس کی مدد کی۔ ان سب لوگوں کے ہنسنے کی وجہ سے اس لڑکی کو رونا آ گیا اور روتے روتے اس نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، میرے کینسر نے میرے سر کے بال لے لیے۔ تو اس میں سب لوگ مذاق بناتے ہیں، آپ سب بتائیں کہ میں کیا کروں۔ آپ سوچیں کہ اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب لوگ اس کو دیکھ کر ہنسنے لگ پڑے۔ ایک دفعہ ایک بچہ قبرستان میں ایک قبر کے پاس کھڑا رو رہا تھا۔ جب اس کے قریب گئے، اس کی آواز سنی تو سمجھ آئی کہ وہ رو رو کر اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، اٹھو ماما اور میرے ساتھ اسکول چلو۔ میرا استاد دوسرے لڑکوں کے سامنے مجھے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری ماں کتنی سست اور کاہل ہے کہ جو تمہاری پڑھائی کا خیال نہیں رکھتی۔ ہمیشہ اپنا ری ایکشن دینے سے پہلے اور اپنے منہ سے کسی کے لیے الفاظ نکالنے سے پہلے اس کی فیلنگز کو دیکھ لیا کریں، محسوس کرنے کی کوشش کیا کریں کہ وہ کس ماحول میں ہے، وہ کس تکلیف میں ہے، وہ کن مراحل سے گزر رہا ہے۔ چونکہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ زبان سے نکلنے والے الفاظ دو دھاری تلوار کی طرح ہوتے ہیں، یہ سامنے والے کا بعض دفعہ جگر چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ تلوار سے لگے ہوئے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، زبان کے زخم عمر گزر جاتی ہے، ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے دوسروں کے بارے میں اتنی جلدی بدگمانی پیدا نہ کیا کریں۔ دل خدا کا گھر ہے تو خدا را کسی کا دل نہ توڑیں، اور ہمیشہ ایسا کردار نبھائیں کہ ٹوٹے ہوئے دل بھی جب وہ آپ کے پاس لوگ بیٹھیں تو انہیں محسوس ہو کہ جیسے وہ جڑ گئے ہیں، جیسے ان کی تکلیف کو آرام آ گیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ کوئی مریض ہے، کسی تکلیف میں ہے، بعض دفعہ کوئی بندہ کسی پریشانی میں ہے، میں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھتا ہوں، خوبصورت الفاظ، خوبصورت واقعات اس کو سناتا ہوں۔ آپ کچھ نہیں، یہی لے لیجئے کہ میں اپنے ویڈیو چینل کے بارے میں اس کو بتانا شروع کر دیتا ہوں کہ اس طریقے سے میں نے ویڈیو بنائی ہے، فلاں جگہ جا کے بنائی ہے۔ آپ یقین کریں جتنی دیر میں باتیں کر رہا ہوتا ہوں تو وہ بندہ اس سین میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، وہ سین، وہ نظارہ، وہ کلپ جو میں نے بنایا ہے، تو میں اس کا ذہن وہاں لے جاتا ہوں، اور جتنی دیر میں نے محسوس کیا میں بیٹھا رہتا ہوں اتنی دیر اس کو اپنی تکلیف بھولی رہتی ہے۔ وہ جو بار بار کہہ رہا ہوتا ہے میرے سر میں شدید درد ہے، میرے ہاتھوں میں درد ہے، میرا جسم دکھ رہا ہے، پتہ نہیں میں کب ٹھیک ہوں گا، وہ بھول جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے اگر ہم کسی کے لیے مرہم بن سکیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔